يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ ایک کویسچن آیا ہے خواتین کی طرف سے، وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتا ہوں اور اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ کویسچن ہے کہ کیا حقیقی مؤنث صرف زندہ چیزیں ہی ہوتی ہیں؟ تو ظاہر بات ہے جی، حقیقی مؤنث زندہ کے ساتھ ہی ہے۔ جب ہم نے میل فیمیل کہہ دیا ہے تو وہ زندہ کے ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کے سامنے اگر بقرہ لفظ آئے، بقرہ، ٹھیک ہے، بقرہ کہتے ہیں گائے کو، تو اس کے معنی گائے کے ہیں، لہٰذا یہ حقیقی مؤنث میں ہی کنفرم ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ آپ اسے حقیقی سے آگے لے کے جائیں غیر حقیقی میں اور پھر گولتا کے ذریعے سے بتائیں کہ جی یہ مؤنث ہے۔ گولتا غیر حقیقی مؤنث کی علامت ہے۔ ہاں حقیقی میں بھی بعض اوقات گولتا مل جائے گی آپ کو، ٹھیک ہے نا، حقیقی میں بھی گولتا آپ کو مل سکتی ہے، لیکن اصل میں یہ علامت جو ہے وہ غیر حقیقی کی ہے، ٹھیک۔ اسی طرح عورت کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے امرأہ، امرأہ عورت کے لیے، تو اب عورت حقیقی مؤنث ہے نہ کہ غیر حقیقی گولتا والی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ چیز آپ کے سامنے آ سکتی ہے، تو ذہن میں رکھیے گا۔ اور جی ایک کوشچن ہو رہا ہے، نساء پلورل ہے، جمع ہے، ٹھیک ہے، جی نہیں، اصل میں اس کے لیے نا عام طور پہ جب جمع والا ٹاپک پڑھیں گے نا، اس سے میں واضح کر دوں گا کہ کچھ لفظ جو ہیں جمع وہ بالکل ان کا واحد ان سے ملتا جلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مؤنث کرتے تھے نا، اس لیے یہ اصل میں یہ جمع، جہاں پر جمع کا لفظ آ جائے گا نا تو اس میں انشاءاللہ تعالی ہم ذرا اور چیزیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ پھر آپ کے ذہن میں آ جائے گا جی اساتذہ، اب اساتذہ ظاہر بات ہے مذکر بھی اساتذہ ہوتے ہیں اور مؤنث بھی اساتذہ ہوتی ہیں، تو پھر اسی حساب سے یہ وہ چکر وہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں جی اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف، اور اسم کو جملے میں کنسٹرکشن میں صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے ایک اور اہم ٹاپک وہ ہے عدد کا، جسے ہم نمبر کہیں گے انگریزی میں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اردو اور انگریزی میں تو عدد کے اعتبار سے اسم دو طرح کا ہوتا ہے، واحد اور جمع، سنگولر اور پلورل، لیکن عربی میں عدد کے اعتبار سے اسم تین طرح کا ہوتا ہے، ایک کے لیے واحد، دو کے لیے مثنیٰ، اور دو سے زائد کے لیے جمع۔ تو ایک کے لیے جو ہوتا ہے اسے واحد کہتے ہیں، واحد۔ ہمارے یہاں تھوڑی پرابلم ہے، ہم واحد بولتے ہیں جی، واحد، تو واحد کوئی نہیں ہے، واحد ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ عربی کا لفظ ہے واحد، مثنیٰ ڈوئل، جمع، اور اصل اس کی پروننسیشن جم ہے، جم، لیکن یہ جمع اتنا ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ اب وہ میں جم کہوں گا تو آپ جم ہی نہ جائیں، تو اس لیے مجبوراً مجھے جمع ہی کہنا پڑے گا، ٹھیک ہے، یہ چلے گا جمع۔ تو واحد، مثنیٰ، جمع عدد کے اعتبار سے۔ ابھی تک جتنی ایگزامپلز آپ کے سامنے آئیں وہ سب کی سب واحد اسما کی تھیں۔ بقرہ ایک گائے تھی، ٹھیک ہے، کتاب ایک کتاب تھی، امرأہ ایک عورت تھی، انف ایک ناک تھی، ید ایک ہاتھ تھا۔ فالو کر رہے ہیں نا؟ تو ابھی تک جتنی عربی کے لفظ ہم نے دیکھے، جتنے عربی کے لفظ ہم نے دیکھے وہ سب کے سب واحد تھے، تو واحد پڑھنے والی بات ہی نہیں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں مثنیٰ کی طرف، تو آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس لائق ہو جائیں گے، اس قابل ہو جائیں گے، آپ 1 سے 2 بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔
تو ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا وہ ہے واحد سے مثنیٰ بنانا. کوئی بھی واحد اسم آپ کے پاس ہے, اسے آپ مثنیٰ بنانا چاہتے ہیں. وہ واحد اسم چاہے مذکر ہے چاہے مؤنث ہے, ٹھیک ہے, چاہے مذکر ہے چاہے مؤنث ہے, ایک ہی فارمولہ ہوگا, کیونکہ میں فارمولہ دینے لگا ہوں آپ کو واحد سے مثنیٰ بنانے کا. اسم چاہے مذکر ہے چاہے مؤنث ہے, ایک ہی فارمولہ ہوگا. اسم چاہے صفت ہے یا صفت نہیں ہے, ایک ہی فارمولہ ہے. گویا کوئی بھی اسم لے لیں آپ عربی زبان میں, کوئی بھی اسم عربی زبان کا لے لیں, اس سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو میں چند ایگزامپلز آپ کے سامنے لکھتا ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. عربی زبان میں ولد کہتے ہیں لڑکے کو, جی ولد لڑکا, بوائے. ایک لفظ ہوتا ہے والد, یہ والد نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے نا, یہ ولد ہے. ولد مین لڑکا. مذکر ہے, ظاہر بات ہے, اب آپ اس قابل ہیں کہ آپ ساتھ ساتھ چیک بھی کریں کہ یہ لفظ مذکر ہے کہ مؤنث, کیونکہ آپ مذکر مؤنث پڑھ چکے ہیں, تو یہ مذکر ہے, حقیقی مذکر کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. ولد کا اپوزٹ ہے بنت, جس کے معنی لڑکی کے ہوتے ہیں, یا بیٹی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, اور یہ مؤنث ہے اور حقیقی مؤنث ہے, سیدھی سی بات ہے. اس کے بعد ایک لفظ ہے صالح, یہ ایڈجیکٹو ہے مذکر کے لیے, اور صالح کی مؤنث ہم نے سیکھ لی ہے صالحہ. اب یہ سب واحد ہیں, مذکر ہے مؤنث ہے, مذکر ہے مؤنث ہے, یہ دونوں صفات ہیں, یہ دو صفات نہیں ہے. تو میں نے وہ جو جملہ کہا تھا نا کہ اسم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو چاہے صفت ہو چاہے صفت نہ ہو, سب کا مثنیٰ بنانے کا فارمولہ ایک ہی ہے. اب وہ جو ایک ہی فارمولہ ہے وہ دینے لگا ہوں آپ کو, اور یہاں پر میں تھوڑی سی تبدیلی کروں گا. جو بک میں آپ کو دیا گیا اس سے تھوڑا سا یہ چینج ہوگا, تو لیکن مجھے امید ہے کہ اس سے انشاءاللہ آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ مستقبل میں. لیں جی, آپ نے واحد سے مثنیٰ بنانا ہے, بہت آسان فارمولہ, انتہائی آسان فارمولہ. واحد اسم کو کاپی کریں, واحد اسم کو کاپی کریں. آج کل دور ہی جی کاپی پیسٹ کا ہے, ٹھیک ہے نا, تو واحد اسم کاپی کریں اور پیسٹ کر دیں. کاپی کر کے پیسٹ ہو گیا. اچھا, ایک جگہ پیسٹ نہ کریں, دو جگہ پیسٹ کریں. ایک جگہ یہاں پیسٹ ہو گیا, ایک جگہ یہاں پیسٹ ہو گیا, دو جگہ پیسٹ ہو گیا جی. اب پیسٹ کرنے کے بعد واحد اسم کا جو آخری حرف ہے کون سا ہے؟ دال. واحد اسم کے آخری حرف پر زبر لگا دیں, لگا دی زبر, دوسری جگہ بھی زبر لگا دیں. یہ سٹیپ کامن ہے. کلیئر؟ پہلے سمجھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ, پھر ایک سیکنڈ میں آپ کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. سمجھ آ گئی تو پھر لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. کیا سٹیپس ہیں جی؟ کاپی کیا دو جگہ پہ, کاپی کرنے کے بعد آخری حرف پہ زبر لگایا دونوں جگہ پہ, اور پہلی جگہ میں زبر لگانے کے بعد الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا. پہلی جگہ پہ کیا کیا؟ الف اور نون زیر نی بھی ایڈ کر دیا. اوکے ہو گیا؟ کیا لفظ بن گیا؟ ولدانی. ولدانی. دوسری جگہ پر زبر تو لگا ہوا ہے, اس کے بعد یا اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا. وہاں پر الف اور نون زیر نی کا اضافہ کیا تھا, یہاں پر یا اور نون زیر نی کا اضافہ کرتے ہیں. تو یہ دو مثنیٰ آپ کے سامنے آ گئے, ایک ہے ولدانی اور دوسرا ولدینی. ولدانی ولدینی. ولد کے معنی تھے ایک لڑکا, ولدانی کے معنی ہو گئے دو لڑکے, ولدینی کے معنی بھی دو لڑکے ہی ہیں. اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اگر ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہے تو پھر دو لفظ کیوں ہیں؟ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل ہوگا جب آپ اعراب پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ابھی سے میں نے آپ کو اعراب کے لیے نا تیار کر دیا ذہنی طور پہ. کلیئر ہو گیا؟ تو آپ نے جو بھی واحد اسم ہے اس کے دو مثنیٰ بنانے ہیں, ٹھیک ہے. ایک بنے گا آنی کی آواز کے ساتھ, آنی,
اور ایک بنے گا عینی آواز کے ساتھ. اور فارمولا سب کا سیم ہے, آخری حرف پر زبر لگا کر الف اور نون زیر نی یا اور نون زیر نی لگاتے ہیں. کلیئر ہو گیا جی؟ لیں جی, بنت کا مثنیٰ بنانا ہے ہم نے. بنت کا مطلب ہے ایک لڑکی, دو لڑکیاں بنانی ہیں ہم نے. کیسے بنیں گی؟ پورا فارمولا چاہیے مجھے. کاپی کریں گے دو جگہ پہ, یہاں بھی کاپی ہو گیا, یہاں بھی کاپی ہو گیا. ٹھیک ہو گیا؟ کاپی کر لیا, آخری حرف پہ زبر لگائی دونوں جگہ پہ. پہلی جگہ پہ ساتھ الف اور نون زیر نہیں لگا دیا, دوسری جگہ پر یا اور نون زیر نہیں لگا دیا. تو بنت سے کیا بن گیا؟ بنتانی بنتینی. کلیئر ہو گیا؟ ماشاءاللہ. صالح, اب دیکھیں انگریزی میں ایڈجیکٹو میں کوئی ڈوئل وغیرہ نہیں ہوتا, نہ پلورل ہوتا ہے کوئی. عربی میں سب کچھ ملے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی. ایک نیک صالح, دو نیک مذکر چاہیے آپ کو. صالح کو کاپی کریں دو جگہ پہ, صالح کاپی ہو گیا ایک جگہ, دوسری جگہ کاپی کریں, کاپی ہو گیا. آخری حرف پہ لگائیں زبر دونوں جگہ پہ. پہلی جگہ پہ زبر کے بعد الف اور نون زیر نی, دوسری جگہ پر یا اور نون زیر نی. تو کیا بن گیا صالح سے؟ صالحانی صالحینی. کلیئر ہو گیا؟ اب ذرا اس پہ تھوڑا سا غور کریں. یہ ہے صالحہ. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو گولتا ہے یہ کسی بھی لفظ کے آخر میں آتی ہے, یہ بتایا تھا نا. لمبی تا جو ہے وہ آخر میں بھی آ سکتی ہے, درمیان میں بھی آ سکتی ہے, شروع میں بھی آ سکتی ہے. گولتا ہمیشہ آخر میں آتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور گولتا کو جب ہم پڑھتے ہیں رک کر تو ہا کی آواز میں وہ پروناؤنس ہوتی ہے, جبکہ لمبی تا کی آواز میں ہی پروناؤنس ہوتی ہے. اسے ہم نے بنت کہا ہے اور اسے ہم نے کہا ہے صالحہ, صالحت نہیں کہا اسے. کلیئر ہوگی نا یہاں تک بات؟ اب اسے میں مثنیٰ بنانے لگا ہوں جی. صالحہ کاپی کریں, ایک جگہ, دوسری جگہ کاپی ہوگی صالحہ. آخری حرف گولتا ہے, اس پہ زبر لگائیں دونوں جگہ پہ, زبر لگ گئی. پہلی جگہ پہ زبر کے بعد ایک الف اور نون زیر نہیں لگا دیں, دوسری جگہ پر یا اور نون زیر نہیں لگا دیں. اب دیکھیں یہ گولتا اب آخر میں رہی, تو گولتا تو آخر میں آتی ہے. اب یہ گولتا آخر میں نہیں رہی, لہٰذا یہ اپنی اصلی تا میں چینج ہو جائے گی. تو اس کو اصلی تا میں تبدیل کر دیں, اس کی گولائی ختم کر دیں تو اس کی اصلی شکل نکل آئی, اور اپنی آواز بھی اب یہ دے گی. تو صالحہ سے صالحتانی صالحتینی. کلیئر ہوگی جی بات؟ ماشاءاللہ. کوئی کوشچن تو نہیں ہے؟ یہ دونوں مثنیٰ ہے نا جی, دونوں مثنیٰ ہے جی. میں لفظ بولوں آپ ان کے دونوں مثنیٰ بولیں گے جی. میں شروع کرواتا ہوں جی. مسلم, مسلمانی مسلمینی. کافر, سارے بولیں شاباش. مومن, مشرک, منافق. ایکسیلنٹ. کتاب, ماشاءاللہ. دار, دارانی دارینی. اکثر آپ مسجد میں سنتے ہیں جی ثواب دارین حاصل کریں, تو وہ دارینی ہوتا ہے جسے ہم اردو میں دارین بول دیتے ہیں, اور دو گھر مراد ہیں اس سے, دو گھروں کا ثواب. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی. کرسی, کرسی یعنی کرسی یعنی. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. لے جی آپ سے میں لفظ رکھتا ہوں آپ کے سامنے, بسم اللہ کریں. مثنیٰ آپ نے بنانا ہے. آپ کے لیے لفظ ہے, لیکن اس سے پہلے آپ نے مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ یہ مذکر ہے مؤنث, کیونکہ مذکر مؤنث ہم پڑھ چکے ہیں. خطبہ لفظ ہے جی, خطبہ. یہ بتائیے مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ حقیقی مؤنث تو نہیں ہے. غیر حقیقی میں جائیں گے. گولتا مل گئی تو یہ غیر حقیقی مؤنث ہے. ہمارے ہاں خطبہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, عرب میں ہوتی ہے.
کلیئر ہو گیا؟ تو خطبہ مؤنث ہے، ماشاءاللہ آپ کو پتہ چل گیا یہ مؤنث ورڈ ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک خطبہ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے میں اور عید کی نماز میں کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ 2 خطبے ہوتے ہیں. تو 2 خطبوں کی عربی بنا دیں. جی جی، اب میں اگر اس کو ماشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہے بات تو آپ کو میں پورا ہی لکھ دیتا ہوں. خطبہ تانی خطبہ تینی، خطبہ تانی خطبہ تینی، 2 خطبے. اب دیکھیں آپ تھوڑا سا غور کیا کریں، جب بھی آپ کوئی حدیث سنیں، قرآن کی کوئی آیت سنیں تو الفاظ پہ غور کیا کریں. میں آپ کے سامنے ایک روایت کوٹ کرتا ہوں. جس طرح آپ دیکھتے ہیں جمعے کے دن 2 خطبے ہوتے ہیں نماز میں، نماز سے پہلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی 2 خطبے ہوا کرتے تھے. تو صحابی روایت کر رہے ہیں کہ کانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتانی، کانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 2 خطبے ہوا کرتے تھے. یجلس بینہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھا کرتے تھے، جس طرح آج بھی امام صاحب بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر. اب جو اگلے الفاظ ہیں وہ بڑے اہم ہیں. آپ ان خطبوں میں کرتے کیا تھے؟ تو صحابی بتا رہے ہیں کہ یقرأ القرآن، قرآن پڑھتے تھے، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ، اور لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے. آج بھی ہمارے 2 خطبے ہوتے ہیں، امام صاحب ان دونوں خطبوں کے درمیان کچھ دیر بیٹھتے ہیں. اب وہ خطبے چونکہ عربی میں ہوتے ہیں، عوام کی زبان عربی نہیں ہے، لہٰذا وہ خطبے تو سمجھ ہی نہیں آتے. اب ان خطبوں کا الٹرنیٹ کیا کیا گیا؟ اردو تقریر. ٹھیک ہے، تو چلیں اس کا الٹرنیٹ اردو تقریر رکھا گیا. تو اردو تقریر میں تو وہی کچھ ہونا چاہیے تھا نا، کہ قرآن پڑھا جاتا اور لوگوں کو نصیحت کی جاتی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ تقریر میں سب کچھ ملے گا آپ کو، نہ قرآن ملے گا نہ تذکیر ملے گی، الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ. لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے بتا دیا کہ آپ ان دونوں خطبوں میں قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے. جی آپ مثنیٰ بنائیں گے؟ جی انشاءاللہ تعالی بنائیں گے نا؟ جی پہلے لفظ آپ کو دوں گا، اس کا آپ نے یہ پروف کرنا ہے اس کو کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، پھر مثنیٰ کی طرف آئیں گے جو پڑھا ہے تاکہ وہ بھی ریوائز ہمارا ہوتا جائے. آپ کے لیے لفظ ہے جی اجر. اجر مذکر ہے یا مؤنث؟ اجر کے معنی پتہ ہے نا جی، کیا ہوتے ہیں؟ ثواب. ماشاءاللہ مذکر ہے جی، مؤنث میں کہیں نہیں فٹ ہو رہا. ماشاءاللہ جی، اجر کا لفظ مذکر ہے، یہ آپ کو پتہ چل گیا، جو کہ آپ کو پرسوں تک نہیں پتا تھا. کمپیریزن بھی کیا کریں اپنا کہ آپ کو اس کلاس میں آنے سے پہلے کیا پتا تھا اور اب کیا پتا چل گیا الحمدللہ. تو یہ مذکر ہے اور یہ واحد ہے، 1 اجر اس کا معنی ہے. مجھے تو ڈبل اجر چاہیے جی، مثنیٰ بنائیں. اجرانی اجرینی، اجرانی اجرینی. اجرانی اجرینی کا کیا معنی ہے؟ 2 اجر، یعنی دوہرا اجر، یعنی ڈبل اجر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ قرآن پڑھنے میں جو ماہر ہے نا، یعنی قرآن پڑھنے میں جو مہارت رکھتا ہے، تجوید کے ساتھ پورے اس کے مخارج وغیرہ صحیح طریقے سے ادا کر کے وہ قرآن کو پڑھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نہایت مقرب اور نیکوکار فرشتے جو ہیں ان کے ساتھ ہوگا. تو اتنا بڑا انعام جی قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھنا. اب ہم تو سب رہ گئے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے الفاظ سنیے. آپ نے فرمایا کہ والذی یقرأ القرآن، لیکن وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے وہ یتتعتع فیہ، اور پڑھنے میں اٹکتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، یعنی میرے جیسا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے. وَهُوَ عَلَيْهِ شَاق، اور وہ اس پہ شاق گزرتا ہے، یعنی اسے مشقت اٹھانی پڑتی ہے.
تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ لہو اجرانی، لہو اجرانی، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے. یہ ہے ہمارے دین کا مزاج. دیکھیں شیطان کیا کہے گا آپ کو، یار پڑھا تو جان ہی رہا، اتنا مشکل، ایویں کوئی غلط پڑھ لو گے، بجائے ثواب کے تمہیں گناہ ملے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر اس کو ایسے پڑھ دیا تو یہ ہو جائے گا، ایسے پڑھ دیا تو وہ ہو جائے گا. تو شیطان کہتا ہے یار نہ ہی پڑھو، ٹھیک ہے نا، نہیں پڑھ رہے چلو گناہ تو نہیں مل رہا نا، پڑھیں گے تو غلط پڑھیں گے اور فتوے تیار ہے. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ نہیں آپ جس طرح مرضی پڑھیں، نہیں، ظاہر بات ہے آپ نے اللہ کا کلام پڑھنا ہے تو اسے پڑھیں. انگریزی میں جب آپ ٹھا پھا کرتے ہیں تو عربی میں بھی کچھ ایسے نکالا کریں نا جو مشکل آپ کو لگتے ہیں، وہ نکل سکتے ہیں آپ سے، کوشش تو کریں. لیکن اس کوشش میں اگر آپ کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، آپ اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے 2 اجر ہے. جی ماشاء اللہ. دیکھیں جی مثنیٰ کتنا اہم ہے. ایک مثنیٰ اور کون بنائے گا؟ بیٹا آپ بناؤ گے؟ شاباش. آپ کو میں لفظ دے رہا ہوں، آسان سا ہے، ٹھیک؟ جنہ، اس کے بارے میں آپ لوگ فیصلہ کرتے ہیں جی یہ مذکر ہے کہ مؤنث؟ مؤنث. حقیقی کہ غیر حقیقی؟ غیر حقیقی. اس کے معنی آپ کو آتے تھے تو آپ نے بتا دیا جنہ کے معنی یا تو جنت کے ہیں یا باغ کے ہیں، ٹھیک ہے نا، دونوں معنی اس کے ہم کر لیں گے. مؤنث ڈکلیئر ہو گیا، اور یہاں پر مراد ایک جنت یا ایک باغ ہے. بیٹا 2 جنتیں چاہیے ہمیں تو. جنتانی جنتینی. جنتانی کا مطلب بھی 2 جنتیں، اور جنتینی کے معنی بھی 2 جنتیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایک جنت ہی عطا کر دے جی. لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ 2 جنتیں دے گا، 2 جنتیں. سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. کیا مطلب ہے جی رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا؟ جواب دہی کا احساس کہ مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے اپنے اعمال کا، اپنے عمل کا. یہ وہ احساس تھا جس کی بیس پہ آپ نے وہ جملہ سنا ہوگا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ فرمایا کرتے تھے کاش میں کوئی اڑتی ہوئی چڑیا ہوتا، کاش میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا. کیا مطلب؟ کہ مجھے رب کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑتا اور جواب نہ دینا پڑتا. یہ جواب دہی کا احساس تھا جس کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی. ہم پڑھتے تھے نا رات کو گشت کیا کرتے تھے تو انہیں کوئی نیند کا مسئلہ نہیں تھا، نہ انہیں طبیب نے حکم دیا تھا جی کوئی آپ کے معدے کا پرابلم ہے تو آپ اتنا کلومیٹر جو ہے وہ واک کیا کریں. عمر کو ایک چیز نہیں سونے دیتی تھی کہ اگر دجلہ یا فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے. یہ ہے جواب دہی کا احساس. تو جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. بہت مشکل کام ہے، یعنی مختصر کہیں گے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. اچھا یہاں بھی ایک نئی اب مارکیٹ میں آئی ہوئی چیز کہ جی ڈر ڈر کی بات کرتے ہیں، محبت کرنی چاہیے، پیار محبت. ریزلٹس دیکھ لیں آپ محبت کے، پیار کے ریزلٹس آپ کے سامنے. ہمیں ماں باپ کا، بلکہ باپ کا کہہ لیں، اور استاد کا ڈر ہوتا تھا، شاید اس لیے ہم بچ گئے.
جب سے یہ وہ ڈر ختم کیا گیا نا کہ نہیں یہ فرینکنیس ہونی چاہیے, ماحول اچھا ہونا چاہیے, ریزلٹس آپ کے سامنے. استاد کا ڈر آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ کرنے سے روک دیتا تھا, باپ کا ڈر آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ کرنے سے روک دیتا تھا. اب جب سب فرینکنیس ہے ماشاءاللہ تو ڈر تو ہے ہی نہیں جی. یہ ڈر بہت ضروری ہے, ذہن میں رکھیے گا. اسی طرح اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, یہ بھی بہت ضروری ہے. میں آپ سے اگر سوال کروں کہ جی آپ میں سے اللہ سے کون کون ڈرتا ہے, تو آپ سب ہاتھ کھڑا کریں گے, اور ہو سکتا ہے کوئی دو ہاتھ کھڑے کر دے اپنے. لیکن غور کریں, تھوڑا سا ایمانداری سے سوچیں کہ ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں. کیا مطلب؟ دیکھیں میں آپ کے سامنے کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا, مجھے پتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں, کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ آپ میرے سامنے کوئی غلط حرکت نہیں کریں گے. لیکن جیسے ہی مجھے موقع ملے گا, اس لیے میرے ایک دوست ہیں, وہ بڑی پیاری بات کہا کرتے ہیں, کہتے ہیں یار عامر تم اور میں نا شریف ہیں نہیں. ہم کہتے ہیں نا ہم شریف ہیں, ہم شریف ہیں نہیں, اصل میں ہمیں موقع ہی نہیں ملتا. ہمیں موقع ہی نہیں ملتا, اس لیے ہم شریف ہیں. اصل شریف تو ہم اس وقت ہوں گے جب ہمیں موقع ملے اور ہم پھر اویل نہ کریں, اللہ سے ڈر کر اسے چھوڑ دیں, پھر ہم شریف ہیں. موقع نہیں ملا تو ہمارے سے بڑا شریف کوئی ہے ہی نہیں جی. آپ کسی مال میں جاتے ہیں, آپ کو پہلا مال میں داخل ہوتے ہی جو لکھا ہوا نظر آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. یہ صرف لکھا ہوتا ہے اور ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ کیمرہ واقعی لگا بھی ہوا ہے. اگر لگا بھی ہوا ہے, فرض کیا نظر آ بھی رہا ہے, تو پتہ نہیں چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا. لیکن ہم کیسے محتاط ہو جاتے ہیں, کوئی غلط حرکت نہیں کرتے, ایون خارج کرتے ہوئے بھی سوچتے ہیں کہ یار کیمرے میں کتنے برے لگ رہے ہوں گے. لیکن وہ کیمرہ جو ہمیشہ سے لگا ہوا ہے اور صحیح ہے, 360 کیا جو بھی اینگل ہے ہر اینگل سے لے رہا ہے آپ کو, ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. تو بتائیے پھر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ باتیں ہم سے جتنی مرضی کروا لیں, لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے جی. اللہ کا ڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا نا کہ مخافت اللہ راس الحکمہ, اللہ کا خوف جو ہے یہ حکمت کی بلندی ہے, چوٹی ہے, دانائی کی چوٹی ہے. یعنی دانا کہیں گے اسے جو اللہ سے ڈرتا ہے. ہمارے ہاں دانا پتہ نہیں کسی اور کو کہتے ہوں گے. تو بہرحال جی اوکے کلیئر. لیں جی اب ایک حدیث میں آپ کو مصنع کے حوالے سے کروانا چاہ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث ہے, بخاری کی آخری حدیث ہے, اور وہ اکثر جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے. لیکن اس کے لیے تھوڑی سی ورکنگ ہم کریں گے. واحد اسم آپ کے سامنے لکھوں گا, آپ ثابت کریں گے کہ مذکر ہے مؤنث, پھر اس کا مصنع بنائیں گے, اور پھر اینڈ پہ میں حدیث آپ کے سامنے مکمل انشاءاللہ تعالی لکھ دوں گا. جی جناب مجھے بتائیے, ہم نے پڑھا تھا کہ با معنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. کلمہ ایک اسم ہے. مجھے بتائیے مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. حقیقی یا غیر حقیقی؟ غیر حقیقی. غیر حقیقی میں علامتی یا سماعی؟ علامتی. ماشاءاللہ دیکھیں کتنا کچھ پتہ چل گیا آپ کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک کلمہ. دو کلمے بنائیں جی. ماشاءاللہ جی, کلماتانی اور کلماتینی. ایکسیلنٹ. جی جناب آپ سے حبیب
لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ جی جی ٹھیک ہے، یعنی حبیب نام بھی ہو سکتا ہے اور حبیب ایڈجیکٹو بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ ایڈجیکٹو ہو تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دوست. ٹھیک ہے نا. یا اس کے معنی ہو سکتے ہیں پیارا، کیونکہ دوست آپ کو پتہ ہے پیارا ہی ہوتا ہے جی. تو یہ مذکر ہے. اچھا ایڈجیکٹو ہے تو ایڈجیکٹو میں آپ کو مذکر سے مؤنث بنانا آتا ہے نا. حبیب سے مؤنث بنائے ذرا. ماشاءاللہ. آخری حرف پہ لگائیں گے ہم، آخری حرف پہ ہم زبر لگا کر گولتا لگا دیں گے. میں نے ایڈجیکٹو میں آپ کو مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ سکھایا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی جو کچھ سکھایا وہ سارا میں پروف کر رہا ہوں الحمدللہ. حبیب پیارا مذکر اور حبیبہ پیاری مؤنث. حبیبہ کا مثنیٰ بنوا دیں ذرا پلیز. حبیبہ تانی، حبیبہ تانی اور حبیبہ تینی. اوکے ہو گیا جی. جی آگے چلتے ہیں جی آپ کی طرف. ریڈی؟ آپ کے لیے لفظ ہے خفیف. مجھے بتائیے خفیف مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے. خفیف کے معنی آتے ہیں آپ کو؟ جی خفیف کے معنی ہے ہلکا، اور ہلکا یہ ایک ایڈجیکٹو ہے. ٹھیک ہے نا. لائٹس ایڈجیکٹو میں مذکر مؤنث ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے عربی زبان میں. تو یہ ہلکا مذکر ہے. آپ ہلکی بنائیں اس سے ذرا. خفیفہ. خفیفہ کا مثنیٰ بھی بنوا دیں. خفیفہ تانی اور خفیفہ تینی. ماشاءاللہ. خفیف بالکل زیادہ ہلکا جو ہوتا ہے وہ چھپا ہی ہوتا ہے نا، نظر نہیں آ رہا ہوتا عام طور پہ. ٹھیک ہے. ویسے اس کے لائٹ میننگز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. جی جناب آپ کو میں لفظ دے رہا ہوں، بتائیے مذکر ہے کہ مؤنث؟ ثقیل مذکر ہے. ثقیل کے معنی ہیوی، بھاری. ٹھیک ہے. مذکر ہے. اس سے مؤنث بنائیں ثقیلہ. تو ثقیلہ کے کیا معنی ہوں گے؟ جی اردو میں مذکر بھی بھاری تھا اور مؤنث بھی بھاری ہے. ٹھیک ہے. اوکے لیں جی. دو بھاری کی عربی کیا ہوگی؟ ایکسیلنٹ. ثقیلہ تانی اور ثقیلہ تینی. کلیئر ہو گیا جی. لیں جی باقی کچھ لفظ جو ہیں وہ آپ کو ویسے ہی آتے ہیں، جن میں اللہ کے لیے جو نام استعمال کیا جاتا ہے دوسرا، جس کے بارے میں یہ رائے ہے کہ یہ بھی اس کا ذاتی نام ہے، الرحمن. ٹھیک ہے. الرحمن اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. لسان کسے کہتے ہیں؟ زبان کو. میزان کسے کہتے ہیں؟ ترازو کو، اسکیل کو. ٹھیک ہو گیا. لیکن جی اب ان تمام الفاظ کو استعمال کر کے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان. اب یہ عربی میں ہے، آپ مثنیٰ پہچان رہے ہیں کہ دو کی بات ہو رہی ہے جی. اب ترجمہ آپ کریں گے
اور اردو میں کریں گے تو آپ تھوڑا سا کنفیوز ہوں گے کہ اردو میں ہم ترجمہ اس طرح نہیں کرتے. ہم کہیں گے 2 کلمے 2 پیارے. نو, اردو میں کبھی ہم ایسے نہیں کرتے 2 کلمے 2 پیارے. ہم کہتے ہیں 2 کلمے پیارے. تو الرحمن کو 2 کلمے پیارے ہیں جی. الرحمن کو 2 کلمات پیارے ہیں, 2 کلمے پیارے ہیں. وہ 2 کلمے جو ہیں وہ خفیفتان علی اللسان ہیں, زبان پر دونوں ہلکے ہیں, یعنی زبان پہ آسانی سے چڑھ جاتے ہیں, ادا ہو جاتے ہیں. لیکن قیامت کے دن چونکہ ہمارے اعمال تولے جائیں گے, گنے نہیں جائیں گے, وزن کیا جائے گا, تو ترازو میں وہ دونوں بھاری ہوں گے, ان کا بہت ویٹ ہوگا. اب وہ 2 کلمات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پہلا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ, ایک کلمہ. دوسرا کلمہ سبحان اللہ العظیم. لے جی, پوری حدیث میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہے, اور آج عربی زبان مثنیٰ کی برکت سے آپ کو حدیث جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے, اور آپ کو یاد بھی ہوگی. ویسے حدیث دی جائے نا کہ یاد کر کے آئیں تو نہیں یاد ہوتی. یہ آپ کو یاد ہوگی جی, کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم اپنی زبان کو دوسرے کاموں میں مصروف کریں, ایک دوسرے کو ڈسکس کریں. بہتر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد مجھے یاد آ رہا ہے, آپ نے فرمایا کہ یا تو منہ سے اچھی بات کہو یا پھر خاموش رہو. اچھی بات نہیں کہہ سکتے نا, تو پھر خاموش رہو, اور خاموشی بھی آپ کو پتہ ہے عبادت ہے. تو اگر زبان سے کچھ نکالنا ہے تو یہ کلمات جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ترازو میں ان کا بہت وزن ہوگا. تو آتے جاتے جب بھی آپ کو ٹائم ملے, یعنی یہ عجیب سا جملہ لگ رہا ہے, جب بھی آپ کو ٹائم ملے کوشش کر کے وقت نکالیں, اپنی زبان سے ان کلمات کو ادا کریں, اور پھر قیامت کے دن ان کا اثر دیکھیے گا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لے جی, یہاں پر ہمارا مثنیٰ مکمل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو واحد سے مثنیٰ بنانا آ گیا, اور یہ فارمولہ اتنا پکا ہے, اتنا پکا ہے کہ آپ انگریزی کے لفظ کا بھی مثنیٰ بنا لیں. ٹھیک ہے, ایگزامپل کار انگلش کا لفظ ہے نا, کار کے معنی ایک کار, 2 کاروں کی عربی کارانی کارینی. کلیئر ہو گیا جی؟ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پریکٹس کریں, آپ کو لفظ آتا ہے, عربی آتی ہے نہیں آتی, مثنیٰ بنانا آپ کو پکا آنا چاہیے. کوئی کویسچن جی آپ کی طرف سے؟ جی جی بالکل ایسے ہی ہوگا, ایسے ہی ہوگا. جو اردو میں ہے نا اسی طرح ان کی بھی جمع نہیں بنے گی آپ طور. ٹھیک ہے, مثنیٰ بنانے کے لیے. ہاں, خفیف تو مذکر کا خفیفانی بنے گا نا. میں نے خفیف سے پہلے مؤنث بنوایا نا آپ کو, پھر مؤنث کا مثنیٰ بنوایا, خفیف کا مثنیٰ بنایا وہ خفیفانی بن جائے گا, ثقیل کا ثقیلانی بن جائے گا. کلیئر ہو گیا نا؟ وہ بھی بنیں گے اپنی جگہ, یعنی مذکر کا مثنیٰ بھی اسی طرح بنے گا, مؤنث کا بھی اسی طرح بنے گا. چونکہ ریکوائرڈ حدیث میں تھے تو اس لیے میں نے وہ آپ کو مؤنث بنوا کے اس کے بنوائے ہیں. لے جی, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کل کا ٹاپک بہت اہم ہے, تو پوری کوشش کیجیے گا کہ وقت پہ پہنچیں. اور یہ 6 ہفتے جو ہے نا, 6 ہفتے یہ تو اپنی زندگی سے نکال دیں کہ کوئی اور کام کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بات کر دوں, مجھے یاد ہے جب میں ایف ایس سی میں تھا نا, تو والدین کہا کرتے تھے کہ بیٹا یہ 2 سال لگا لو, اور میں سب کے والدین یہی کہتے تھے, ایسے ہی ہے نا, یعنی اس بات پہ تمام والدین کا اجماع تھا, یہ 2 سال لگا لو تمہاری زندگی بن جائے گی.
یہ 2 سال چھوڑ دو، ٹی وی چھوڑ دو، فلمیں چھوڑ دو، کرکٹ چھوڑ دو، 2 سال لگا لو، زندگی بن جائے گی. میں آپ کو آج یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ 6 ہفتے لگا لیں، 6 ہفتے، یقین مانیں آپ کی زندگی بن جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اللہ حافظ. یا ربی یا ربی انی اسألک العفو عنی ولم یخب فیک ظنی یا مالک الملک یا أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي